اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں بڑے اعراض کر رہے ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قریب کیسے ہے؟ قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، ابھی تک تو اس کے آثار وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا یہاں بھی، اور سورہ قمر کے آغاز میں فرمایا اقتربت الساعۃ کہ قیامت قریب ہے، اور یہاں بھی فرمایا، اور سورہ معارج میں بھی فرمایا کہ انہ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی نگاہ میں قیامت بہت دور ہے لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخرت کا جو دورانیہ ہوگا وہ ابد الآباد تک ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مختصر ہے، اس کے مقابلے میں بہت ہی معمولی سا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو اس وجہ سے ہمارا حساب کوئی دور تو نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ کب اس کی زندگی کی شام ہو جائے اور اس کا قیامت کا وہ سلسلہ شروع ہے۔ جیسا کہ حدیث سے بھی آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ذکر ان کے پاس آیا ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات، کوئی نئی نصیحت، تو وہ اسے سنتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں، اس کو اپنی بحث کا ایک موضوع بناتے ہیں اور اس کو پھر نشانہ بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لاہیۃ قلوبہم، دراصل ان کے دل غافل ہیں۔ تو دل میں جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ بیٹھے تو اس کی کتاب کی طرف توجہ اور اس کی سماعت اور اس کی طرف دھیان یہ کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد بستیوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، تو ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ جب انہیں عذاب نے آ گھیرا نا تو انہوں نے یہی کہا کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ہائے افسوس ہم ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ہم نے کسی بھی بستی کو اس وجہ سے پکڑا ہے، جس بھی بستی کو پکڑا اس کا مواخذہ کیا کہ الا واہلھا ظالمون، کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم تھے، یعنی ظلم کرتے تھے، اللہ کے حق میں بھی لوگوں کے حق میں بھی۔ اللہ کے حق میں ظلم شرک کی صورت ہے، اس کی صفات کو نہ ماننا ہے، اور بندوں کے حق میں ظلم زیادتیاں ہیں، قتل ہے اور ڈاکہ زنی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، دھوکہ ہے، اس قسم کے جتنے کام ہیں، تو یہ اس وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یہی ان کی پکار ہوتی ہے کہ ہوئے آئے ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، یہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، ہم انہیں ایسے کر دیتے ہیں جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اور بجھی ہوئی راکھ، اس طرح کر دیتے ہیں، یعنی بالکل وہ ایسے کہتے کہتے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ بالکل جو ہے عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں، وہ راکھ بن جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک مثال آئے کہ ہم تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ اس کے ایک ایک حکم پہ
پابند ہیں، وہ سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے کہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائیں، ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی مخلوق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پابند ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ انسان کہ ہم کیسے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر مخالفت پہ اصرار کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اس کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اپنے ذہن میں غلط تصورات رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر ذرا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے فرشتوں کا۔ یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس میں فرشتوں کے جو ہے نا اوصاف کا تذکرہ کیا۔ مثلاً یہاں پہ فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں ذکر فرمایا کہ کس کس نے ایسے کہا، کیونکہ وہ جن کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو بل عباد مکرمون، انکار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور بڑے عزت والے ہیں۔ وہ اس کے حکم سے کوئی بھی سبقت نہیں لے جاتے، اور جو وہ کہتا ہے اسی پہ وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز تو اس کی مطیع ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، تو اولاد اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک عقلی دلیل لوگوں کو دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا جو آفاق میں ہیں، جو فلکیات سے متعلق ہیں، جو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت کے طور پہ بنایا، لیکن ایک بات فرمائی کہ وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نشانیاں اگر دیکھنا چاہے انسان تو اپنے نفس میں اس کو بہت سی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، نہ دیکھنا چاہے تو کسی بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی اس کے لیے کارگر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایسا مومن بننا ہے کہ اس کی نشانیاں ہم پہ اثر کریں، ہم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں۔ جیسا کہ عالم کہتے ہیں نا اس دنیا کو، اس جہان کو عالم، تو عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ تو ہمیں ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، ایک ایک چیز سے ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو جدید ایجادات ہیں نا، بعض کا تصور جاتا ہے کہ جی یہ فلاں جو ہے سائنسدان، وہ اگرچہ مسلم نہیں ہے، اس نے یہ ایجاد کی ہیں، تو یہ سب کچھ یہ ذہن دینے والا، یہ صلاحیت دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ ہم ان کو وہ چیزیں عطا کریں گے جن پہ یہ سوار ہوں گے، ہم ان کے لیے پیدا کریں گے۔ تو یعنی ان جانوروں کی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اب کار جس نے بھی ایجاد کی، بائک یا جو بھی سواری کی چیزیں ہیں، جس نے ایجاد کی، وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ اس طرف کریں، نہیں تو اللہ نہ چاہتا تو کچھ بھی ایجاد نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ جس سے چاہے کام لے اور جس سے چاہے، میرے خیال میں جو ایک ناقص اور ایک سمجھیں کہ ایک رائے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی اور کام کے لیے فارغ رکھا ہے تاکہ یہ نہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کے دین کو نفاذ اور نافذ کرنے کے لیے جستجو کریں، اور باقی سارے کام جو ہیں وہ دوسروں کو دے دیے، وہ ایجادات کریں اور پروڈکٹ کریں، اور تاکہ وہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے، لیکن مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ کے تو وہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی جس میں مذہب آڑے نہ آئے۔ یہاں تک اب ہمارے ممالک میں، اسلامی ممالک میں یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مذہب جو ہے نا ترقی سے روکتا ہے، اور مذہب ایک رکاوٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت برا تصور ہے جو مسلمانوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تعریف کی کہ یہ ذکر ہے مبارک، کہ بابرکت ہے، جسے ہم نے اتارا ہے۔
تو واقعتاً اس کا لفظ لفظ بابرکت ہے، اس پہ عمل کریں تو برکت، اس کو پڑھیں تو برکت، اس کو نافذ کریں تو برکت، اس کے مطابق فیصلے کریں تو برکت، تو ہے ہی سراپا برکت ہے، یعنی اس کا ایک ایک لفظ وہ باعث برکت ہے۔ تو افانتم لہو منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد کس بات پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی یہ لوگ کس بات پہ ایمان لائیں گے جب یہ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ تو اہم ترین ایک حصہ ہے جس پہ ایمان لانا چاہیے، اگر اس پہ نہیں لائے تو پھر کس پہ ایمان لائیں گے، یہ اصل میں قرآن مجید کا انداز ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ انبیاء سورہ انبیاء ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے یہاں پہ سب سے پہلے جو ذکر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے، حالانکہ ان سے پہلے بھی انبیاء کرام موجود تھے، تو لیکن یہاں پہ ان کا تذکرہ وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک تذکرہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے بتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، جب وہ کسی میلے پہ گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے سارے بتوں کو توڑ تاڑ دیا، اور وہ جو کلہاڑا تھا نا وہ رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر جس سے انہوں نے وہ بت توڑے تھے۔ تو وہ جب سارے حیران ہو کے واپس پلٹے اور دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے، تو پھر ان کے ذہن میں خود ہی آیا کہ ایک وہی ہے فتى یذکرہم، ایک وہ نوجوان ہے جو ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہے، تو وہی ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھو کہ کس نے ایسا کیا ہے، یعنی وہ تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا یہ نہ بتا سکتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں، تو جو جانتا ہی نہیں ہے وہ آگے ہیلپ کیا کرے گا، وہ مدد اور نصرت وہ کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے بت توڑے، لیکن انہی کے نام پہ جو ایک دین ابراہیمی کے اپنی طرف سے دعوے دار تھے، انہوں نے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے کے اندر سے بت توڑے، تو ان کے ماننے والوں نے اس گھر کے اندر بت رکھ دیے تھے، 360 بت مکہ یعنی حرم کے اندر، کعبہ کے اندر، باہر وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے 360 بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنا کردہ اس گھر کے اندر جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، تو اور کہتے اپنے آپ کو ابراہیمی تھے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، ایسے سمجھے کہ بت شکن جو ابراہیم علیہ السلام تھے، بت شکن ان کے بنائے ہوئے اس گھر میں جو اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا کہ بتوں کو آباد کر دیا، اس صرف آباد ہی نہیں کیا بلکہ اس کا پورا خیال رکھا جاتا، اس پہ جانور ذبح کیے جاتے، ان پہ جو کچھ کیا جا سکتا تھا تو کرتے تھے۔ تو اس کا ایک کتنا بڑا فرق ہے۔ تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ابراہیمی ہیں یا جو محمدی ہیں ان کا بتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرستش سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبۃ اللہ کے اندر اس وقت تک نہیں گئے تھے جب تک وہ کعبۃ اللہ کے اندر سے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر نہیں مٹا دی گئی، اس وقت تک نہیں گئے آپ اندر۔ جب مٹائی گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، صحیح بخاری کی روایت۔ تو پتہ یہ چلا کہ یعنی صرف دعووں سے بات نہیں بنتی، ہم کہیں جی ہم ابراہیمی ہیں، ہم کہیں جی ہم محمدی ہیں، ہم کہیں جی ہم فلاں دعوے کریں، اس سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے عمل سے اور عقیدے سے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کو پھر اس بات پہ افسوس بھی ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو جو بولتا ہی نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر موقع مل گیا، انہوں نے کہا فتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو تمہارے لیے بھی افسوس ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کیوں، تو تم عقل کیوں نہیں کرتے۔ اب ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ وہ کہیں نہیں نہیں یہ بولتے ہیں، وہ کہیں نہیں نہیں یہ مدد کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، نہ وہ یہ بتا سکتے تھے یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ یہ سارے توہمات ہوتے ہیں، چلے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں صاحب یہ مدد کرتے ہیں اور فلاں صاحب نے یہ بات دکھائی یا یہ کرامت
کا ظہور ہوا، ایسے انہوں نے اس طرح کشتی کو دھکا لگایا، اس طرح ایسے کیا، تو یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں، اس میں حقیقت تو کچھ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ان کے پاس بھی اب اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کو سزا دینی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو۔ اب ایک چیلنج بن گیا، اب انہوں نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ ڈالنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات سے یعنی اپنی شہادت پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی چال چلی اور ہم نے ان کو ہی خسارے والا کر دیا، وہی یعنی خسارے والے بن گئے، سخت خسارہ انہوں نے اٹھایا، یعنی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات کا ظہور کیا کہ آپ کو بچایا گیا۔ جیسے سراقہ بن مالک نے آپ کے پیچھے ہجرت کے موقع پہ کوشش کی تو اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے، یا ایسے اور واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بچاتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے تحفظ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہو کے رہتی ہے۔ انہوں نے بہت سی تدبیریں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اتنی چالیں چلی گئیں آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کہ کسی بھی نبی کے ساتھ اس قسم کی تدابیر یا چالیں نہیں چلی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی اس کے مطابق آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے بستر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں، ان کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ اہمیت زیادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تھی، اس وجہ سے حالانکہ نوح علیہ السلام تو پہلے آئے لیکن ان کا تذکرہ یہاں پہ بعد میں ہے، اور وہ مختصر سا تذکرہ ہے۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زرہ ہے، جو لوہے کا لباس ہے، اس میں بڑی وہ مہارت دی ہوئی تھی سیدنا داؤد علیہ السلام کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ کام ہے نا، وہ کام ہے جو ہاتھ سے کیا جائے، یعنی اس میں مطلب ہے کہ جس میں آپ کی قوت صرف ہو، صلاحیت صرف ہو، یعنی ذہن کی بجائے جو ہاتھ سے کیا گیا کام ہے نا، ذہن جو ہے نا یہ بہت سے ایسے ویسے کام ساتھ کرتا ہے۔ ذہن سے جو کام کرتے ہیں نا وہ پھر سوچ کے کبھی سود کو کوئی اور نام دیتے ہیں، کبھی ناجائز کاموں کو جائز کرنے کے لیے کوئی ایسی تکنیک ایجاد کرتے ہیں، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جو ہاتھ سے کرنے والا کام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی مثال دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، دیکھیں وہ بکریاں بھی چرا رہے ہیں، وہ دیگر کام بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی آر نہیں سمجھنی چاہیے، ہاتھ سے کام کرنا چاہیے۔ آر اس بات میں ہے کہ قوم کے اکثر نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے رہیں، یعنی اب بھی دیکھیے ان حالات کے اندر بھی، وہ مجھے کل ہی کوئی بات سنا رہا تھا پتہ نہیں کسی شخص کی، کہ اس نے باہر سے پیسہ سارا اپنا منگوا کے یہاں پہ گاؤں میں فیکٹری اس نے کوئی لگائی تاکہ گاؤں کے جتنے بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائے۔ اب اس کا کہنا ہے کہ میں نے فیکٹری لگا لی، سب کچھ، میرا خیال تھا کہ گاؤں کے جتنے بے روزگار ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا ہوا، ہمیں فائدہ ہوا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے آخر تک گاؤں سے وہ لیبر نہیں مل سکی۔ یہ کیا ہے؟ صرف اس بات کا ہے کہ انا جو ہے، اپنی عزت جو ہے، اس کو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹے لیول کا کام کرنا نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے اس نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے قومیں
وہ کامیاب ہوتی ہیں جو سارے کے سارے کچھ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا ناکارہ شخص، بے روزگار شخص ہوتا نہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا سستی، کاہلی، غفلت، یہ چیزیں ہر سطح پہ، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کو ایسی پیاری آواز بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ جب پڑھتے تھے جو ہے زبور، تو ان کے ساتھ وہ پہاڑ اور پرندے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ نغمہ سرائی کرتے تھے۔ یعنی یہ کیسی وہ ایک پیاری خوبصورت آواز تھی کہ پہاڑ بھی، یا جبال اوبی ماہ والطیر، کہ اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ یہ کرو، اور اس طرح جو ہے پرندوں کو بھی حکم تھا اور وہ ایسا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جن کے لیے ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، وہ ہواؤں کی صورت میں ان کو وہ لے جاتی اور اس طرح وہ سفر کرتے تھے۔ پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل، ادریس علیہ السلام، اور فرمایا کہ ان کے اندر کل من الصابرین، ہر ایک جو ہے صبر یعنی ڈٹ جانے والے، استقامت کرنے والے، مصائب پہ صبر کرنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ سب نیک تھے۔ اور پھر سیدنا جو ہے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ذنون یعنی مچھلی والے، وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کے وہ نکلے، تو ان کو یہ اس بات کا نہیں تھا احساس کہ یہ میرا جو جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر یہاں سے ناراض ہو کے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آپ پہ وہ قریش نے، آپ کے اصحاب پہ کس قدر وہ کیا، تکالیف دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کبھی بھی ہجرت کا عزم یا ارادہ یا سفر وہ نہیں کیا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوئی۔ جب اللہ نے اجازت دی تو پھر آپ نے ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کی یہ بات بھی کہ وہ اجازت کے بغیر کیوں نکلے اپنی قوم سے ناراض ہو کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وجہ سے ان کا امتحان لیا، ایک بڑے امتحان میں ڈالا کہ کشتی سے ان کو اترنا پڑا، چھلانگ لگانی پڑی، اور وہ جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر وہاں پہ دیکھیے اندھیرا ایک سمندر کا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا، اور وہ ظاہر ہے کوئی ایسی حالت تو نہیں تھی کہ وہ بہت کوئی اچھی جگہ ہو، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے رب ہی کو پکارا، وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جو بہت سی مشکلات کا حل ہے جس میں، اور دیکھ لیجئے یہاں پہ کتنی مشکل میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، تو پھر اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس پریشانی سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لوگ کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھے ہیں، تو 1.25 لاکھ مرتبہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے 1 مرتبہ ہی پڑھا تھا، لیکن مکمل یقین کے ساتھ۔ ہم وہ یقین پیدا نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، ہم کو اس کے تقاضوں سے ناآشنائی ہے، ہم اس کی حقیقت میں نہیں اترتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ظلم کی نوعیتیں کیا کیا ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، ہم زیادہ تر الفاظ ادا کرنے کے قائل ہیں کہ جی یہ میں پڑھتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کسی کو بتاتے ہیں نا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ پڑھیں، کہتا ہے یہ تو میں نے بڑی دفعہ پڑھے، یہ وظیفہ یہ تو بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اچھا جی یہ پڑھ لیں، یہ بھی فلاں صاحب نے بتایا تھا، یہ بھی بہت دفعہ پڑھا ہے۔ تو دراصل اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جیسے کسی چیز کوئی دوائی ہے نا، اس کو کھائیں تو اس کے اثرات جیسے ہمیں نہ آئیں تو ہم ڈاکٹر سے شکایت کرتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو اسی طرح ہم یہ شکایت دراصل اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے نام سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کیوں نہیں پڑتا؟ وہ اس لیے نہیں پڑتا، یا تو وہ دوائی کے ساتھ جو پرہیز ہوتی ہے وہ نہیں کی جاتی،
یا دوائی کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال نہیں کیا جاتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے نہیں لیا جاتا۔ تو زور اس بات پہ ہوتا ہے جی کتنی دفعہ یہ کرنا ہے، اور اس پہ زور ہوتا ہے، اس پہ نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے، اور اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے سورہ انبیاء میں۔ تو اس سے ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے اپنی مشکل میں۔ انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اتنی مشکل میں ہو تو اب ہمیں پکارو، یہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام خود اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی اپنی ضروریات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو یہ تعلیم ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے کہ کوئی بھی صورت پیش آئے، کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو ایک اور اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہاں پہ ایک اس خاتون کا تذکرہ بھی ساتھ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جیسے میں آپ کو تفصیل کچھ عرض کر چکا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ہی اسی یعنی پس منظر میں، اسی رو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا والتی احسنت فرجہا، وہ خاتون جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، سیدہ مریم علیہ السلام۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے یعنی ان کو پیچھے نہیں چھوڑ رہا، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن پر ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پہ پوری اتر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت ایسی ہے کہ بندوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے، کاملا من الرجال کثیر، کہ بندوں میں سے تو بہت سے گزرے، لیکن خواتین میں سے مریم بنت عمران نے بہت کمال درجہ حاصل کیا۔ تو اسی طرح وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ سیدات نساء اہل الجنت بعد مریم بنت عمران، کہ مریم بنت عمران کے بعد جو جنتی خواتین کی سردار ہوں گی، مریم بنت عمران کے بعد جو جنتی خواتین کی سردار ہوں گی، کیا مطلب کہ مریم بنت عمران تو ان سب سے ٹاپ پہ ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سردار ہوں گی وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آسیہ بنت مزاحم، اور اسی طرح خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک خاتون ہو کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کس قدر بلند ان کا ایمان تھا، یقین تھا، کس قدر ان کی عفت اور پاک دامنی تھی۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ حج ہے۔ حج میں چونکہ ایک خاص بات ہے کہ حج وہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں، بہت سے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، تو اس کی مشابہت ہے روز قیامت سے، کہ جب سب لوگ جمع ہوں گے کثیر تعداد میں، اور وہاں تو خیر روز قیامت میں لباس ہوں گے، اب یہ ہے کہ سب ایک ہی عز و انکسار کے لباس میں ہوتے ہیں، ایک مشابہت ہے۔ تو اس وجہ سے سورہ حج کا آغاز جو ہوتا ہے وہ قیامت کے تذکرے سے ہوتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت ہی خطرناک، بہت ہی ہولناک وہ منظر ہے۔ ہمیں تو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو قیامت سے پہلے آنے ہیں، دیکھیں کیسے ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینوں میں جو ترکیہ میں زلزلہ آیا تو دیکھیے کس قدر وہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ تو یہ اب جو لوگ اس سے متاثر ہوئے یا جن لوگوں نے وہ منظر دیکھے تو ان سے کوئی پوچھے کہ وہ کس قدر ہولناک منظر تھا، لیکن جو قیامت کا ہوگا وہ تو اس سے بہت ہی زیادہ ہولناک ہے، جس میں زمین کو سب کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، سب یہ عمارتیں سب کچھ
ختم، بلکہ پہاڑ وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی پہاڑوں کی جب یہ کیفیت ہوگی تو ہماری بنائی منزلیں، بلڈنگیں وہ کیا اہمیت رکھیں گی؟ تو اس وجہ سے یہ قیامت کا منظر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ قرآن مجید کے اہم جو اسباق ہیں، نصائح ہیں، ان میں سے یہ ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اس شخص کا تذکرہ ہے جو عبادت کرتا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر مجھے کوئی فائدہ ہوا تو اس طرف دنیاوی فائدہ، اخروی اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ میری عبادت کا آخرت میں فائدہ ہونا ہے، یہ تو تصور میں نہیں۔ آج بہت سے مسلمان تقریباً اسی طرح عبادت کرتے ہیں، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، آہستہ آہستہ یعنی تیسرے چوتھے روزے ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کم ہوتے ہوتے آخر میں بس پھر وہ جس دن مٹھائی تقسیم ہونی ہوتی ہے اس دن لوگ آتے ہیں۔ تو یہ یعنی کیا ہے؟ یہ دراصل وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے سے اور نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نہیں پڑھ رہے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اب بھی کوئی ایسی خاص ہم پہ وہ عنایات نہیں ہوئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب ٹھیک ہے، وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اگلا سال آتا ہے پھر اسی طرح مسجد میں آتے ہیں، یعنی سالہ سال سے یہ پریکٹس جاری ہے، یہ حقائق ہیں۔ اور یہ مقام تو ہے رونے کا، لیکن اس وجہ سے ذرا ہنسی بھی آتی ہے کہ لوگوں کا طرز عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، اگر انہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو اس پہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے، کئی لوگ اس وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا جوتا چوری ہوا ہے۔ یعنی کسی کا جوتا مسجد سے چوری ہو جائے تو مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کتنی بڑی اس بات کی دلیل ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کا تھوڑا سا نقصان ہوا تو آپ انقلب علی وجہی، اپنے چہرے کے بل ہی پھر گئے کہ نہیں نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت معمولی سی وجوہات ہیں، تو انسان کا مجموعی طرز عمل کچھ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور ان کو وہاں پہ کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے بنے ہوئے کنگن، جیسے بادشاہوں کو پہنائے جاتے ہیں، یہ جنتیوں کا زیور ہے۔ اور یہ وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس میں جو ہے ریشم کا لباس ہوگا۔ ریشم کا لباس بھی وہ طوبہ نامی ایک درخت ہے جنت میں، تو اس کے شگوفوں سے وہ نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا کہ یہ لباس وہ درختوں سے یعنی ریڈی میڈ نکلے گا یا اس کو بنا جائے گا جیسے یہاں پہ کارخانے یا فیکٹری میں؟ تو جب آپ سے یہ سوال ہو رہا تھا، کسی صحابی نے سوال کیا تو باقی صحابہ نہ ہنسنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا پیار سے، ان کو سمجھایا یعنی کہ تم اس بات سے ہنس رہے ہو کہ ایک ناواقف شخص صاحب علم سے سوال کر رہا ہے۔ یہ آپ نے مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ریڈی میڈ ہی یعنی بنے بنائے وہ لباس ہوں گے جو وہ طوبہ نامی درخت کے شگوفوں سے وہ پھوٹیں گے، اور اسی سے وہ تیار لباس ان سے نکلیں گے اور جنتی وہ پہن لیں گے۔ تو یہ وہ جنتی لباس ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اچھی بات، عمدہ بات کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اس رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، یعنی جو آخرت میں جن کو اچھے کلمے کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے دنیا میں کی جائے گی، دنیا میں بھی ان کی زبان پر اچھے کلمات ہیں، اور وہ دنیا میں بھی ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، کیونکہ حج اور ابراہیم علیہ السلام کا تو گہرا تعلق ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت بلند ہے۔
تو آپ خود اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا کس کس طریقے سے تذکرہ ہے، اور پھر یہ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کیونکہ سورہ حج ہے، اب اس کے آگے حج کی کچھ تفصیلات ہیں، حج اور قربانی، اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا تذکرہ ہے کہ جنگ کی اجازت دی گئی اہل ایمان کو، یہ کیوں کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ آیت قتال جو اتری کہ ظلم کی وجہ سے انہیں اجازت دی گئی ہے، اگر ان پہ ظلم نہ ہوا ہوتا تو ان کو اجازت نہ دی جاتی، ان پہ ظلم ہوا ہے اس وجہ سے اجازت دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے جو ہے نا بچا کے رکھتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، کیونکہ اگر دیکھیے ایک دوسری قوموں کو ایک دوسرے کا خدشہ نہ ہوتا تو پھر تو روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچتا، یعنی غیر مسلم مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مسلمان ان کی جو ہے عبادت گاہیں وہ ڈھا دیتے، اور اس طرح یہ کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دیتا ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انجام ہے تمام کاموں کا، یعنی وہی نتائج نکالتا ہے، ہمارے ذمے یہ کام ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف امور اور مختلف مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے سورۃ حج کے آخری تذکرے میں یہ آتا ہے کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ آج تک کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے کہ اس نے مکھی بنائی ہو۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز بنایا، یہ تو کہتے ہیں ہم نے یہ بنایا وہ بنایا، لیکن مکھی جاندار جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اور کھلونے بنا سکتے ہیں، روبوٹ بنا سکتے ہیں، لیکن مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو وَلَا بِاجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سب مل بھی جائیں تو پھر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو دور رہی بات، اگر مکھی کوئی ان سے لے جائے، ان کے کھانے میں سے، ان کے اشیاء میں سے کچھ بھی لے جائیں، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یعنی کس قدر انسان بے بس ہے۔ اور یہ چیلنج یہ نہیں کہ اس وقت تھا اب نہیں ہے، اب بھی ہے کہ جو مکھی لے گئی ہے وہ بھی اس سے نہیں چھین سکتے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس پہ دیکھیے سائنس بھی موجود ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم مکھی سے اس کا جو سگ کیا ہوا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ وجہ بھی اس کی ہے کہ مکھی وہ چنتی نہیں ہے، وہ سگ کرتی ہے، تو جب وہ سگ کرتی ہے تو اس کی حیثیت بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے چھڑانا وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا چیلنج اس وقت تھا جب خوردبین نہیں تھی، جب ایسے ذرائع نہیں تھے کہ جان سکے کہ اس سے کیوں یہ قرآن مجید نے چیلنج دیا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بعد میں فرمایا کہ جو طلب کرنے والے ہیں اور جن سے یہ طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں کمزور ہیں، یعنی کوئی ایسا کرے گا بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں کا مالک ہے جس نے مکھی نہیں بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور اس کو ہم بھول گئے، اور سب کچھ جو ہے نا یہ ظاہر پہ، یہ مادہ پرستی، یہ سائنسی ترقی، اس پہ ہم نے بہت زیادہ تکیہ کر لیا اور بہت زیادہ بھروسہ اور انحصار کر لیا۔ تو اس کے بعد ہے سورہ مومنون، اور اس میں شروع میں اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں، یعنی نماز کے عاجزی سے ادا کرتے ہیں، لغو سے، بیہودہ کو نہیں کہتے، لغو کہتے ہیں فضول باتوں کو، فضول باتوں سے بھی وہ اعراض کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کے علاوہ پھر عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہی وہ وارث ہیں جو فردوس کے، یعنی جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف امور بیان کیے ہیں، اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت دور کی بات ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس قیامت کو لے کے آئے گا۔ اور پھر رسولوں کو حکم دیا کہ وہ پاکیزہ میں سے کھائیں اور نیک عمل کریں، یعنی پاکیزہ جو حلال ہے اس میں سے کھانا ہے پاکیزہ، اور نیک عمل کرنے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ جو پاکیزہ کھائے گا وہی اچھے عمل کرے گا، جس کا کھانا پینا حرام کا ہونا ناجائز ہو وہ اچھے عمل نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے سے ڈرو۔ لیکن انہوں نے اس معاملے کو جدا جدا کر لی، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر خوش رہنے لگا، جو جماعت ہے، جو جس کا نقطہ نظر ہے وہ اسی پہ خوش ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، لیکن تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ یعنی یہ اتنی بڑی انعامات ہیں، اس سے پوچھیں جس کا وہ ذہن معاف ہو جاتا ہے، اس سے پوچھیں جس کو بصارت چھین لی جائے یا ملی نہ ہو، اس سے پوچھ لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سماعت سے محروم رکھا ہو۔ یہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں نا، یہ تین خاص کر کہ جس کو سماعت جس کے پاس ہو، بصارت ہو، اور ذہنی طور پر وہ ٹھیک ہے، یعنی دل اس کا صحیح کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان تینوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، یعنی ایسا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے لگے نا تو ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور جو اعمال نامے ہیں اور جو ان میں وزن ہوں گے ان کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ لوٹا دے دنیا میں۔ موت آ گئی تو کہے گا دوبارہ لوٹا دے، اب میں دوبارہ لوٹ کے دنیا میں کیا کروں گا؟ اسی طرح دنیا میں پھنس جاؤں گا؟ نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کو میں کروں جا کے، یعنی نیک عمل کروں، یہ کہے گا، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہا کلمۃ وقائلھا، یہ تو ایک بات ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کہنے سے ہم دوبارہ دنیا میں اسے بھیج دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں رہتے ہوئے جب زندگی موجود ہے تو اس کی قدر کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پہ ایک بات اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم زمین میں کتنا عرصہ رہے، تو کتنے سال رہے، تو وہ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو قبر کی زندگی ہے، برزخ ہے، یہ ایک لمبا دورانیہ ہے۔ تو اس میں جب اتنا لمبا گزر کے پھر قیامت کا ایک منظر آئے گا تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں لگے گی نا، ایسے ہی لگے گا ایک خواب کی طرح۔ تو آپ تصور کریں کہ ایک خواب کو، ایک دن کے کچھ حصے کو، ایک معمولی سے وقت کی خاطر ہم ہمیشہ کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے، وہی بات کہ واقعتاً آخرت کے مقابلے میں یہ تو بہت تھوڑی زندگی ہے اور بہت معمولی سی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے کو، یہاں پہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ جو نیک ہیں ان کو بلا لیا جائے تو خیر ہے، بروں کو نہ بلایا جائے، یا جو ذی روح ہیں ان کو بلا لیا جائے تو خیر ہے، بے جانوں کو اللہ کے ساتھ نہیں شریک ٹھہرانا۔ لفظ دیکھیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، کسی بھی اور کو پکارے، تو لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہی ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ تو آخر میں حکم ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے
میرے رب تو بخش دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ یہ کہیں. یہ بھی ایک قل ہے. ہم نے 4 قل یاد کیے ہوئے نا، یہ بھی ایک قل ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ بخش دے، رحم فرما، تو بہتر رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی، اور جو آپ نے وقت دیا، جو میں نے ایک کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے. سورہ مومنون مکمل ہوئی، انشاءاللہ سورہ نور کل سے اس کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.